بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عام انتخابات میں امیدوار مختلف طریقوں سے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں لوگ اپنی مرضی سے ووٹ دیتے ہیں وہاں جبر بھی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض اوقات یہ صورت بھی دیکھی گئی ہے کہ امیدوار ووٹ حاصل کرنے کے لیے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں۔ عام آدمی پیسے لے کر ووٹ دیتا ہے اور امیدوار کو پیسے دینے ہوتے ہیں۔ اس صورت میں یہ بات تو واضح رہے کہ یہ پیسے لینا اور دینا یہ رشوت ہے، اور حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا، رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں رشوت کے وبال سے بچائے۔ اور اس حوالے سے الیکشن کے دنوں میں چونکہ امیدوار لوگوں کے پاس جا کے ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو جب کسی مذہبی تنظیم کا نمائندہ لوگوں کے پاس جا کر ووٹ کا مطالبہ کرے تو عام طور پہ یہ سوال سننے کو ملتا ہے کہ کیا سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ تو اہل علم اس نقطے کو ضرور سمجھتے ہیں کہ امر بالمعروف، امر کرنا استعلاء کا تقاضا کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس پاور اور بلندی ہوگی تو آپ کسی کو حکم کر سکیں گے، درخواست سے امر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نہیں کرنا، کسی کام سے روکنے کے لیے بھی آپ کے پاس پاور کا ہونا ضروری ہے، اور پاور حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، جس طریقے سے جہاد بالسیف بھی پاور حاصل کرنے کا طریقہ ہے، اسی طریقے سے اور بھی۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک آج کل رواج ہے سیاست کے ذریعے انتخابات عمل میں لائے جائیں، اور پھر انتخابات میں جو تنظیم جس طریقے سے جتنی پاور میں آتی ہے اتنا ان کے پاس مختلف کام کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مذہبی جماعت یا کوئی بھی مذہبی تنظیم اگر یہ کہتی ہے کہ ہمیں ووٹ دیا جائے، اور وہ مذہب کے نام پہ ووٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ مطالبہ کرنا درست ہے، مطالبے کی حیثیت تک دیکھا جائے تو درست ہے، باقی آگے ان کا کام کیا ہے وہ منشور دیکھا جائے گا، ان کا ماضی، ان کا حال، تو پھر ان کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا جائے۔ ایک بات یہ ہے کہ اسلام کا کیا تعلق ہے مذہب سے، اسلام کا کیا تعلق ہے سیاست سے، کیا سیاست محض ایک دنیاوی چیز ہے؟ تو ایک بات تو اس سے واضح ہو گئی کہ پاور کا ہونا ضروری ہے، کہ آپ کے پاس پاور ہوگا تو آپ امر بالمعروف کریں گے، طاقت ہوگی تو آپ نہی عن المنکر کریں گے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ ایک بات رائج ہے، یہ رواج ہے اور یہ چل پڑا ہے، ایک نظام ہے کہ الیکشن اور اس نظام کے تحت کوشش کی جائے اور اب طاقت حاصل کی جائے، اور یہی سیاست ہے۔ سیاست کا مطلب ہے ملکی معاملات کی باغ ڈور کو سنبھالنا، چلانا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورات کے معاملات خود چلائے ہیں۔ آپ سیرت طیبہ میں یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جہاد کے موقع پر بھیجنے کے لیے نائبین بنائے ہیں، خود جہاد پہ تشریف لے گئے، تو مدینہ میں کس کو نائب بنایا ہے، لیکن مستقل جب تک خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے تب تک اپنے ملکی معاملات براہ راست کسی کے حوالے نہیں کیے، بلکہ خود ہی براہ راست ان کو فیس کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ملکی معاملات سنبھالنا، چلانا یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، اور اس کو مذہب سے الگ نہ سمجھا جائے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں آج کل سیاست جس طریقے کی ہمارے ملک میں رائج ہے کہ سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ لب و لہجہ، سیاستدانوں کی ایک دوسرے کے ساتھ کی جانے والی باتیں اور تبصرے، یہ دیکھ کر بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ جس سیاست میں اتنا تعفن پھیل چکا ہے تو کیا وہ سیاست مذہب سے تعلق رکھ سکتی ہے؟ تو یاد رہے کہ سیاست کا مذہب سے تعلق ہے، لیکن سیاستدانوں کے رویے کا مذہب سے تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔ سیاستدانوں کا رویہ یہ ان کے ذاتی اخلاقیات پر دلالت کرتا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آپ سیاست میں آئیں اور اسلامی اقدار کو لے کے آگے چڑھیں، اور سیاست میں آ کر آپ آگے
جو کام کریں تو وہ دین کے کام ہونے چاہیے، اس میں آپ محض دنیاوی غرض سے آپ سیاست میں نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔